رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں توحید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن فخر رمضان۔ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پراثر شخصیت جناب میر حمزہ اتاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے السلام ہیں؟ ورحمۃ اللہ۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے مشہور و معروف نعت خواہ عماد فخری صاحب۔ آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میں ملتمس ہوں حافظ قاری سہیل سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فجعله غثاء أحوى سبحان اللہ۔ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سبحان اللہ۔ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں عماد فخری صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اللہ بندے گردم اللہ بندے گردم اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ بندے گردم اللہ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا ہوگا غافل انسان ہوگا غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے گے کیوں انجان بنے گے کیوں انجان دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان لاکھوں مل مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات کے بندے کچھ بھی لگی گئے تو اللہ بندے گردم اللہ بندے گردم اللہ ذکر تو سب کرتے گئے لیکن تو بھی گیا گئے بھول تو
گیا ہے بھول. گنچا کلی پتا ڈالی کیا بات صبا کیا پھول. ذکر میں گئے سب چاند ستارے بوٹا بیل ببول. اللہ گو کے گتی گئے کوئل کرتی گئے جب کو. اللہ گو بندے ہر دم اللہ گو. اللہ گو بندے ہر دم اللہ گو. اللہ باقی من کل فانی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں اپنا ٹرانسمیشن آگے بڑھاتے ہوئے میر حمزہ طاری صاحب سے کچھ سوالات کروں گا کہ جناب میرا آپ سے پہلے یہ سوال ہے کہ حضور ہم سے کیسی محبت فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ابتدا سے لے کر انتہا تک ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور اس کے کمالات اور فضائل اور تمام چیزوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت نظر آتی ہے. یعنی حضور ہم سے کیسی محبت فرماتے ہیں. یا میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتاؤں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. ایک تو زندگی ہے کہ زندگی میں حضور نے کیسی محبت فرمائی. زندگی کے بعد حضور تو حیات ہی ہیں. علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا سے اگر نکال دیا جائے تو اس طرح ہے کہ انسان کے جسم سے روح نکال دی جائے. یہ دنیا چل رہی ہے یہ اسی وجہ سے چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حیات ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ظاہری وصال ظاہری پردہ جو فرمایا آپ نے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جب جسم مبارک کو رکھا گیا تو صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے لب ہلتے ہوئے محسوس ہوئے. تو میں نے قریب جا کر اپنا کان حضور کے لب مبارک کے پاس کیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے تھے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یعنی زندگی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے گزاری کہ زندگی میں امتیوں سے اپنی اتنی محبت کی اور جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی اپنی امت کو یاد کر رہے تھے. تو اس طرح حضور نے اپنی امت سے محبت فرمائی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز میں جواب عطا کیا. اچھا میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صاد لام لکھ دیتے ہیں. کیسا ہے ایسا لکھنا؟ اصل میں یہ یعنی سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے نیو جنریشن کی طرف سے. صحیح. اور یہاں کچھ چیزیں ذہن میں رہیں جیسے کالجز یونیورسٹیز اور اسکولس میں یہ رجحان ہو گیا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھوانے ہی نہیں ہے. جیسے اردو ہو انگلش ہو کوئی بھی سبجیکٹس ہوں اس کے اندر کیا پیس بی اپون ہم لکھوا دیتے ہیں یا اس کی جگہ صاد لام عین میم لکھوا دیتے ہیں یا بعض صاد لکھتے ہیں. اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لکھ رہے ہوتے ہیں را ضاد. اسی طرح دیکھا جائے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو را ہا لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اعلیٰ حضرت امام عشق محبت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس متعلق پوچھتے ہیں تو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صاد لکھتا ہے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ را ضاد لکھتا ہے یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جگہ را اور ہا لکھتا ہے تو ایسے شخص کو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کا حکم جو ہے نا یہ بہت سخت ہے. یعنی قریب با حرام ہے. حرام نہیں لکھا لیکن یہ لکھا قریب با حرام ہے. یعنی ایسا شخص جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صاد لکھے. اب آپ دیکھیں اگر اسکول یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ایک بچے نے پیرا لکھا ہے پورا یعنی حضور کی زندگی پر لکھا. اب اس کے اندر وہ درود شریف نہیں لکھے گا صاد لکھے گا تو اب کیا ہوگا ایک پیراگراف کے اندر اگر 20 دفعہ حضور کا نام آیا تو 20 دفعہ وہ ایسے کام کا مرتکب ہوا جو حرام کے پاس لے جانے والا ہے. تو یہ کس قدر اس کا سخت حکم ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور درود شریف لکھنے کی فضیلت بھی بڑی ہے. یعنی درود شریف سے لکھا گیا اب اس پیرا کے اندر 20 دفعہ درود شریف تھا. اس سے صرف آپ کو ثواب نہیں ملا وہ کتاب کہیں بھی جائے گی کتنے بھی لوگ پڑھیں گے تو وہ جب درود شریف پڑھیں گے اس کا آپ کو ثواب ملے گا. تو بس کوشش کی جائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پورا لکھا جائے اسی طرح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی پورا لکھا جائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا میں اس میں یہ ایڈ کرتا چلوں گا جیسے لکھتے ہیں انگلش میں اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلش میں بھی لکھتے ہیں اور سلام بھی لکھ دیتے ہیں جیسے السلام علیکم. تو یہ مطلب لکھنا کیسا ہے؟ اس میں یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پورا
یہ جو عربی کے الفاظ ہیں نا ٹوٹل، جیسے الحمدللہ ہو گیا یا سبحان اللہ ہو گیا، یہ کوئی بھی الفاظ ہو گیا تو علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ انگلش میں نہ لکھے جائیں، یہ اردو میں ہی لکھے جائیں. اگر آپ کے پاس اردو کی بورڈ نہیں ہے تو ایسے الفاظ کو کیسے لکھا جائے؟ اب اگر کسی نے سلام کرنا ہے تو فقط لکھے سلام، SALAM، سلام لکھ دیا، یہ اس کا سلام ہو جائے گا. اب سامنے سے اس کے جواب میں بھی اب بندے کے پاس اردو کی بورڈ نہیں ہے، وہ جواب کس طرح دے؟ تو وہ بھی سلام لکھ دے تو یہ سلام ادا ہو جائے گا. اچھا یہ بھی ہمارے یہاں ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کرے گا، SMS میں سلام آیا تو اب اس کا جواب کس طرح دیا جائے؟ اگر کسی شخص نے اس کا جواب SMS میں دیا یا SMS میں نہیں دیا، منہ سے دے دیا، تو کیا ادا ہو جائے گا؟ ہاں ادا ہو جائے گا. کہ اگر کسی نے سلام کیا اور اس کا آپ نے SMS دیکھا سلام کا، آپ نے وعلیکم السلام منہ سے کہہ دیا، تو اب وہ جو آپ کے اوپر ذمہ تھا نا وہ آپ اس سے فارغ ہو جائیں گے. صحیح ہے. اگر وہ رپلائی میں نہ دے اور صرف اپنے منہ سے کہے تو اس سے ادا ہو جائے گا. اچھا ایک اور چیز، اللہ کے نام کا آپ نے پوچھا. اللہ میں یہ ہے کہ اللہ جب بھی ٹائپ کیا جائے اس میں کوئی یعنی شرعی قباحت نہیں ہے کہ انگلش میں لکھ دیا جائے یہ اللہ کا نام، کیونکہ یہ صرف عربی ورڈ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک نام یعنی اسم بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اگر کوئی شخص انگلش میں ٹائپ کرے تو اے بڑا کیپٹل کرے اور اس کے بعد ٹائپ کرے. اسی طرح گاڈ بھی لکھا جائے تو خدا کے تصور کے لیے بہتر تو اے اللہ لکھا جائے، پھر اگر گاڈ بھی لکھے اس میں کوئی منع نہیں ہے یعنی تو اس میں بھی جی بڑا کیپٹل لکھے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شب قدر کس رات کو ہے اور اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ اول یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تمام معاملات کہ شب قدر کس رات کو ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس رات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھلا دیا کہ حضور کو اس بارے میں نہیں، یعنی پھر حضور نے اس کی تعلیم فرمائی کہ یہ کس رات کو ہے. لیکن یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو جوش دیکھا اس رات کے حوالے سے تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو. اور پھر علماء کرام نے اس کی مزید وضاحت کی تو یہ بتایا کہ اسے طاق راتوں میں، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن، ایک دن چھوڑ کر ایک دن، اس سے پھر انسان اس کو تلاش کرے جو طاق راتوں میں باقاعدہ اہتمام بھی ہوتا ہے مساجد میں، اعتکاف میں. اسی طرح مزید علماء کرام نے وضاحت فرمائی. بزرگان دین لکھتے ہیں کہ بعض بزرگان دین نے اس رات کو 27ویں شب کو پایا اور بعض نے اس کو جو آخری رات تھی جیسے 29، اگر یہ شب قدر ہے یعنی یہ طاق رات ہے تو اس رات کو بھی پایا. اب ہوتا کیا ہے اگر 29 کا چاند ہو جائے تو اب لوگ اس رات کو جو ہوتا ہے وہ اعمال سب ترک کر دیتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں؟ مارکیٹوں میں چلے جاتے ہیں. یعنی اعتکاف کی جو روحانیت اور ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ تباہ کرنے کے لیے صرف ان کی ایک رات کافی ہوتی ہے. وہ اتنی روحانیت حاصل ہوتی ہے انہیں اس پورے 10 دن میں، اور وہ 10 دن برباد کرنے کے لیے نا وہ صرف ایک رات لگاتے ہیں اور وہ ہوتی ہے چاند رات کی رات جو مارکیٹوں میں ضائع کر دیتے ہیں. جبکہ وہ رات ہے اسے کہتے ہیں انعام کی رات، وہ ہوتی ہے سیلری کی رات. یہ سیلری میں آپ کو بتاؤں کیوں؟ آپ پورے منتھ کسی فیکٹری کے اندر جاب کریں اور جس دن سیلری کا ٹائم ہو آپ اس دن چھٹی کر لیں تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے. تو اسی طرح کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا، نیکیوں کا پورا انبار جمع ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی کہ میں اس کو تحفہ دوں، میں اس کو انعام دوں، میں اس کو یعنی برکتیں دوں، رحمتیں دوں، عطائیں دوں، تو اب وہ شخص ایبسنٹ ہے اس دن، یعنی ہے ہی نہیں اس دن. تو بس شب قدر کی بھی ہمیں قدر کرنا چاہیے. اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اس کے بارے میں کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور 1000 راتوں سے بہتر، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ بتاتے ہیں کہ اربوں خربوں افراد یعنی جن کی تعداد بھی معین نہیں ہے اتنے افراد کی اس رات کو بخشش ہوتی ہے. تو اتنی فضیلت والی رات ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ سے موت کو یاد کرنے کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق اتنی سخت تعلیمات بیان فرمائی ہیں نا کہ موت، انسان جب یعنی موت کو یاد کرے انسان تو اس کی زندگی ہی سنور جائے. ہمارے یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، آپ یہ پولیٹکس دیکھ لیں، آپ یہ دوسرے جتنے بھی میدان ہیں نا جہاں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں انسان اپنی موت کو بھولتا ہے. اگر انسان کو یاد دلایا جائے نا کہ اس نے مرنا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں صحیح کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی کہ فلاں شخص بہت عقل مند ہے. تو حضور نے صحابہ کرام سے سوال کیا کیا وہ شخص موت کو یاد کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں.
تو حضور نے کہا پھر تم اپنے کہنے میں جھوٹے ہو، اللہ یعنی وہ شخص عقل مند نہیں ہے. جو شخص موت کو یاد نہیں کرتا وہ کیسے عقل مند ہوگا. اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر بیٹھتے تھے نا یعنی کسی قبر پر حاضر ہوتے تو اتنا روتے کہ پوری داڑھی جو ہوتی نا وہ آنسوؤں میں گیلی ہو جاتی. جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، یہ قبر پہلی منزل ہے، جو یہاں پھنس گیا نا پھر وہ آخرت تک پھنسا رہا. تو اس لیے مجھے یعنی موت کا اتنا ڈر اور خوف. اور صحابہ کرام کی آپ زندگی دیکھیں، جب عذاب والی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی دیکھیں تو آپ نے جو خوف خدا میں زندگی گزاری. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی کسی ایسی آیت کا تذکرہ ہوتا تھا یا ایسی آیت پڑھی جاتی تھی جس میں عذاب کا تذکرہ ہو تو حضرت عمر کی تین صفحے پیچھے تک رونے کی آواز آتی تھی. یعنی اس قدر خوف خدا. اور سارے مسائل یہیں سے خراب ہیں کہ انسان اپنی موت کو، آپ بتائیں اگر کسی شخص کو یہ یاد ہو کہ مجھے مرنا ہے تو وہ اپنی بہن کا حق کھائے گا؟ کسی بندے کو یہ یاد ہو کہ میں نے مرنا ہے تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ وہ حالت کرے گا جو آج کل کے دور میں ہو رہی ہے؟ کسی شخص کو یہ یاد ہو کہ میں نے مرنا ہے تو وہ حرام کھائے گا؟ کسی شخص کو یہ یاد ہو کہ اس نے مرنا ہے تو وہ حرام کام میں کیسے پڑ سکتا ہے؟ تو بس موت کا یہ کانسیپٹ ہے کہ انسان اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے. حضور نے خود فرمایا ہے لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو. اب ہم زندگی میں دیکھیں نا بڑی لذتیں ہیں، ساری چیزیں. کسی کی خواہش ہوتی ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، کسی کی خواہش ہوتی ہے میری گاڑی اچھی ہو، بنگلہ اچھا ہو، ساری چیزیں اچھی ہوں. لیکن حضور کہتے ہیں یہ ساری جو لذتیں ہیں ان کو ختم کر دینے والی جو چیز ہے وہ ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ موت. اور اس کو کثرت سے یاد کرو. تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو بہت کثرت سے یاد کریں. اس سے یعنی ہماری زندگی سنور جائے گی اور اعمال کی طرف آئیں گے، گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں اپنے اس ٹرانسمیشن کا آخری سوال آپ سے کرتا ہوں کہ انسان کا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ دوست کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے دوست کے دین پر ہے. اب ہر شخص دیکھے کہ میرا دوست کیسا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان خود تو یعنی بڑا نیک ہوتا ہے لیکن اس کا دوست اگر برا ہے نا تو حضور نے اس بندے کو یہ نہیں کہا کہ تو اپنے دین پر ہے، کہا کہ تو اپنے دوست کے دین پر ہے. اگر اس کا دوست برا ہے یعنی بد مذہب ہے، اس کے عقائد خراب ہیں، وہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی چیز کہتا ہے یا حضور کے بارے میں اس کے ایسے عقیدے ہیں جو بیان کرنے سے آ رہے ہیں، تو ایسا شخص سوچے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ شخص اپنے دوست کے دین پر ہے. اسی طرح دوست جو ہوتا ہے نا یہ انسان کی صحبت ہے. انسان جیسے دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے نا ویسے ہی ہونے لگتا ہے. دوست کی مثال ایسی ہے، بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ دوست کی مثال ایسی ہے جیسے عطر کی شاپ. اور دوسری کیا مثال دی؟ اس طرح ہے جیسے کسی لوہار کی دکان. اب کیا ہوتا ہے اچھی صحبت جو ہے نا وہ عطر کی دکان ہے. کیسے؟ انسان اگر عطر کی دکان میں جائے کوئی چیز خریدے بھی نہیں نا تب بھی واپسی آئے گا تو کپڑوں میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اور لوہار کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ بری صحبت. بندہ لوہار کی دکان پہ جائے کچھ کرے بھی نہیں، کام بھی نہیں کرے، جا کر بیٹھے بھی نا تب بھی کپڑوں میں نشان پڑ جاتے ہیں. تو بس یہ ہے. اور انسان کا پورا اگر سفید سوٹ پہنا ہو نا کوئی شخص اس کے سفید سوٹ کو نہیں دیکھتا، وہ اتنا سا جو داغ لگا ہوتا ہے نا اس کو دیکھتا ہے. تو بس انسان کی پوری زندگی میں اس کے دوست اچھے ہوں. اور دوست صرف اچھے نہیں ہوں، یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ برے لوگوں کو دوست ہی نہیں بنانا. برے لوگوں کو آپ دوست نہیں بنائیں گے، اچھا نہیں کریں گے تو کیسے اچھے ہوں گے وہ؟ تو دوستوں کو اپنی صحبت میں لائیں. آپ اچھے ہیں یا کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو، تو بس اس شخص کو اپنی صحبت میں لاؤ اور نیک بنا. یا آپ کام کریں. جیسے آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو اپنے ماحول میں لاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں اور اتنی محبت دیتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں. سب سے پہلے بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ وہ اسلامی بھائی وہ جو برا شخص ہوتا ہے نا اس کا دوست بن جاتے ہیں، سب سے اچھے دوست. اب کیا ہوتا ہے دوست بنتے 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 ایسی تبدیلی اس کے اندر لے آتے ہیں. جیل کا واقعہ یاد آ گیا. ایک اسلامی بھائی بیان فرماتے ہیں کہ ہم جیل میں گئے تبلیغ کرنے نا، ان لوگوں کو تبلیغ کرنی تھی. تو میں گیا اور جا کر ایسے قیدی کہ جنہیں اکیلی جیل میں رکھا جاتا ہے کہ وہ اگر جیل میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایسے خطرناک. اور ان کو ان میں چھوڑ دیا کہ آپ دین کی تبلیغ کریں. یہ گئے اور جا کر نا اسے جو تھا بندہ اس کو کہا کہ آپ میرے دوست بن جاؤ. بنے ہوئی بات ہوئی وقت گزرا آخر اتنی ہو گئی تھی اتنی، جب وہ پورا کورس جو کروا رہے تھے اسلامی بھائی وہ ختم ہوا نا تو وہ جیل والوں نے سب نے مل کے وہ قیدی کہ جو ساتھ نہیں بیٹھے کسی کے ان ساروں نے ان کے لیے کھانا بنایا اور انہیں رخصت کرتے ہوئے رو رہے تھے داروں کے دار. تو یہ کیا تھا کہ دوست بنایا اور تبدیل کیا. تو ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھ جب بیٹھے ہیں تو ہمارے تبدیلی لائیں. حضور سے ایک اور سوال ہوا کہ دوست جو ہے اس کی پہچان کیا ہے؟
تو حضور نے فرمایا دوست وہ ہے جس کے ساتھ رہ کے نا آپ کو خدا یاد آئے, جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. تو کیا ہمارے دوست ایسے ہیں؟ انسان اگر نیکیوں میں بھی ہو نا اور دوستوں کے پاس جائے تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے گالیاں بکیں گے, وہ بدتمیزی کریں گے, وہ لڑیں گے, وہ جھگڑیں گے, فضول کی باتیں ہوں گی, تو خدا تو یاد نہیں آ رہا. خدا سے ہاں یہ ہے کہ خدا سے دور کرنے کا سبب ضرور بن رہے ہیں, یعنی ان کی محفلیں. تو بس انسان جو ہے نا اپنی دوستی اچھی رکھے, بیٹھک اچھی رکھے اور صحبت اچھی رکھے. انسان صحبت سے ہے, صحبت اچھی انسان اچھا, صحبت خراب انسان خراب. بے شک, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اب میں اپنے ٹرانسمیشن اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے حماد فقری صاحب سے عرض کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ٹرانسمیشن کا اختتام کریں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, حقیقت میں حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, یہ دربار رسالت گئے یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہ دربار رسالت گئے یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے غیر بھی یہاں سے خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے, یہاں سے خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. رمضان رمضان رمضان